بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حمزہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ صدیقی انفو۔ محرم کے اندر جو کرنے والے کام ہیں وہ دو ہیں۔ یاد رکھیں کہ محرم کے اندر جو احادیث کے اندر آتا ہے، جو دو کام کرنے والے ہیں ان میں سے پہلا کام یوم عاشورہ کے دن وہ اپنے عیال پر رزق کی وسعت کرنا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، بہقی کی حدیث ہے شعب الایمان کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے اہل و عیال پر یعنی گھر والوں پر، فیملی کے اوپر عاشورہ کے دن وہ بہت زیادہ رزق کی فراخی کرتا ہے، کچھ اچھا پکاتا ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہے کہ اس کو سارا سال رزق کی وسعت رہتی ہے، فراخی رہتی ہے۔ یہ حدیث اگرچہ اس کے اندر اس کے راویوں میں، اس کے سند میں تھوڑا ضعف ہے، مگر جتنی طرق سے یہ حدیث آتی ہے، مطلب جتنی کتابوں میں اور جتنے راویوں سے روایت آتی ہے، تو اس کو درجہ حسن کے اندر قرار دیا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ کہ فضیلت کے درجے میں یہ حدیث معنی رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو حدیث کے جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر رزق کے دروازے کھولتا ہے، کچھ اچھا بناتا ہے، پکاتا ہے، اپنی فیملی کو کھلاتا ہے اسپیشل، تو پھر اللہ رب العزت اس کو ثواب یہ دیتے ہیں کہ سارا سال اس کے اوپر رزق کی فراخی رکھتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوگی، اور دوسرا کام محرم کے اندر یا عاشورہ کے اندر کرنے والا ہے وہ عاشورہ کا روزہ ہے۔ ہم پہلے بھی اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں اور ابھی بھی ہم دوبارہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت کے دنوں میں جو روزے رکھے جاتے ہیں اس میں محرم کے روزوں سے زیادہ کسی روزے کا اہتمام نہیں کیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ یہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درجہ نبوت پر فائز ہونے سے پہلے، اس کے اعلان سے قبل بھی اس پر عمل کیا کرتے تھے، اور بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ اہتمام کرتے تھے وہ محرم کے روزے کا کیا کرتے تھے۔ تو آپ حضرات بھی ان دو چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر رزق کے دروازے اور فراخی رزق کو کھولنا، اور دوسری جو بات ہے وہ عاشورہ کا روزہ رکھنا۔ فجزاک اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔